زندہ باد شیر بنگال زندہ باد نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اکرم الخلق وجوداً وسجوداً وجوداً خاصاً الناس سعاداً بأساجداً یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا کوئی برگزیدہ ذوالجلال و پاک کے ہمکا کوئی شمس تبریزی سے دانت ناطق و پیغمبرہ مصطفیٰ و مرتبہ و سید اعلیٰ کوئی یہ میرا عشق کی رحمت پہ تیری ناف کرے اور یہ شان تیری جسے چاہے سرفراز کرے اور ہزار آدم عمر گنہ دراز کرے مگر یہ شرط ہے رحمت پہ تیری ناف کرے الحمدللہ والصلاة على أهلها اللهم يا من له النور ومنه النور وفيه النور وإليه النور وعنه النور يا نور ويا نور لك الحمد سرمدا صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ووكيلنا وكفيلنا ومولانا محمد سراجك المنير وآله أبدا سبحان الله یا نور وجا نور وجا نور نور وجا نور قبل كل نور وجا نور بعد كل نور لك نور بك نور نور بلك نور وانت نور 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 ونور على نور سبحان الله صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكفيلنا وعلانا ومولانا ومولانا محمد نورك الانور وعلى آله السراج الغرر وصحابته المصابيح الظهر صلاة تجلى لنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي عيوننا نورا وفي أفواهنا نورا وفي أفواهنا نورا وفي أصحابنا نورا وفي أصحابنا نورا آمين آمين سبحان الله يا نور الملك الحق المبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين درود شریف محبت کے ساتھ اللهم صل على سيدنا شفينا اب آپ بتاؤ کہ 4-5 آدمی ادھر آ جائیں چھوٹے بچوں کو اٹھا کے ناظرین آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ ادھر آ جاؤ ناظرین اب چلو گئے یہاں بٹھا ادھر بھیجو جلدی آ جائیے یہاں بھیجو اس طرف چل جاؤ اس طرف سے جاؤ ادھر چلو سامنے پہنچ جانا اس طرف سے جاؤ اب محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ اب کیا کہ اور درود شریف دل سے پڑھیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا اور ایک کرسی لا کے پڑھیں ایک کرسی اور لاؤ بائیں کرسی وہاں ایک کرسی لگا ہاں بس تھوڑا اچھا کر ہو جائے گا ہاں
شاءت حسین بادشاہت حسین اور دینت حسین اور دی پناہت حسین سبحان اللہ اور سردار ندار دست در دست جزیر حقاتی بنائے لا الہ الا حسین سبحان اللہ اور حسین آج بھی زندہ ہیں حسین آج بھی زندہ ہیں کل بھی زندہ تھے کہو سبحان اللہ حسین آج بھی زندہ ہیں کل بھی زندہ تھے ارے نبی کی گود کے پالے ہیں مر نہیں سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ مہر و مہابی اس بار گاہ عالی سے ارے بغیر سر کو جھکائے گزر نہیں سکتے اور اپنے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد اور انسان کو بیدار تو ہو دینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم جب میری جوانی تھی تو ان کی بھی جوانی تھی میں گھسڑی آیا مدرسہ میرا میں اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا یہاں سے میں گیا تو میں پوری دنیا میں چلا گیا اس وقت ان کی جوانی تھی کیا آواز تھی میں بھی سوچنے لگتا تھا کہ کہاں سے ان کی وہ آواز نہیں ہے بہت دنوں کے بعد اس سے میری ملاقات ہوئی ہے میرا بھی بڑھاپا ہے اور میں نہیں بتا سکتا کہ ان کا کیسا بڑھاپا ہے اللہ تعالیٰ پر فرمائے یہ اپنے وقت میں بہت شاندار پڑھتے تھے جی آج بھی اچھا پڑھتا ہے سب سے انہیں سنایا ہمیں آپ کے بات پڑھیں گے اچھا میرے بات بہرحال پرانا آدمی پرانا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں کئی فن ہوتا ہے سب سے بڑا فن تو اس کے تجربے کا ہوتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے ان کا بڑھاپا سلامت ہے ہماری مفتی ابوالستار صاحب قبلہ ہیں ان کی ابھی جوانی نہیں نوجوانی اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اچھی گزرے اور ان کا بڑھاپا بھی اچھا ہے ہمارے شاگرد عزیز تھے اور ہماری مسجد کافور گلی گوسیہ مسجد کے مؤذن ہمارے عبدالقیوم صاحب آپ کے محلے کے ہیں نیک خصلت آدمی ہیں سیدھے سادے ہیں ان کا پوتا تھا انہوں نے بہت چاہت اور لگن سے اس کو پڑھایا تھا بچہ حافظ قرآن ہوا اور اب اس عمر کو پہنچا تھا یہ اپنے دادا کا اور اپنے ابا کا سہارا بنتا لیکن اللہ رب العزت کو پیارا ہو گیا یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ تعالی کی امانت ہے اور جب کسی سے کوئی امانت طلب کرے تو اس کو فوراً دے دینا چاہیے اللہ کی امانت تھی اس نے دے دیا اور اس امانت پر اگر ان کے دادا اور ان کے ابا نے اس کی ماں نے صبر کر دیا تو اس صبر کا بدلہ جنت ہے سبحان اللہ صبر کا بدلہ زور سے بولو جنت ہے صبر کا بدلہ جنت ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں سن لیجیے وہ تو شہادت ہوئی ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ کے پیر کو کسی چھوٹے سے پتھر سے ٹھوکر لگ جائے اور پتھر نہیں ایک معمولی سا کانٹا
ایک معمولی سی لکڑی اگر آپ کے پیروں میں چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، بدلے میں مسلمانوں کو جنت عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتے میری امت امت مرحومہ ہے۔ کیا ہے؟ امت مرحومہ، رحم کی ہوئی امت۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے قیامت کے دن میری امت جہنم میں نہیں ڈالی جائے گی۔ یہ آج وبا ہے نا، یہ بلا ہے نا، کون سی بلا؟ کورونا وائرس ہے نا، کیا بولتے ہیں؟ کورونا وائرس ہے۔ کوئی بلا، کوئی زلزلہ، کوئی آفت، کوئی بیماری، ہلکی سی بیماری ہو، بڑا سے بڑا کوئی بھی حادثہ ہو اور کوئی وبا ہو، یہ سب وبائیں مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر میرے امتی کو یعنی مسلمانوں کو ایک مسلمانوں کو ذمہ ایک یہودی کر دیا جائے گا، ایک نصرانی کر دیا جائے گا، کوئی ایک کافر کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو لے اور اپنے بدلے میں اسے جہنم میں ڈال دے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ مسلمانوں کا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل عظیم فرمائے اور برکت و رحمت نازل فرمائے۔ چند اشعار پڑھوں؟ جی پڑھو رئیس، ارے بولو، ارے آپ کے ریلیٹیو بات کرتے ہیں۔ ہاں نظیر پڑھو آپ، ابراہیم ادھر دیکھو، بند کرو اس کو۔ حضرت فارسی میں پڑھیے، آپ کے بیٹے کہاں گئے؟ حضرت فارسی میں کچھ فارسی والا دو تین سے فارسی میں پڑھو، فارسی میں ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی نے کہہ دیا کہ ایک شعر پڑھتا ہوں۔ جی پڑھوں؟ پڑھوں؟ نہیں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ امجد کا امجد پڑھوں؟ طبیعت خراب ہے۔ اچھا اب انہوں نے کہہ دیا کہ ایک شعر محبت کے ساتھ بلائے کا پڑھنا۔ غم دارم مطلب میں غمگین ہوں، غم رکھ رہا ہوں۔ غم دارم سراپا بے قرارم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے غم رکھتا ہوں اور آپ کے لیے سراپا منتظر ہوں۔ محبت کے ساتھ ملائے گا فرمائے غم دارم سراپا بے قرارم یا رسول اللہ، غم دارم سراپا بے قرارم یا رسول
رسول سلام بیکار پر تو ہمی خواہم تو ربینم یا رسول اللہ آپ پر بے انتہا سلام ہو میرے دل کی خواہش ہے کہ آپ کا دیدار ہو جائے سلام بیکار پر تو ہمی خواہم تو ربینم سلام بیکار پر تو ہمی خواہم تو ربینم ارے کرم ایک بار کل برہا لزارم یا رسول کرم ایک بار کن برہا لزارم یا رسول اللہ کرم ایک بار کن برہا لزارم یا رسول اللہ ہمیں دارم سرما بے ترم یا رسول اللہ اور مکہ پڑھنے کا عمرہ فرمائیں شمیم خطہ کائنات تورا کو جب پسندیدہ اے میرا قائم سرکار آپ کی پسند کے مطابق یہ شمیم ناتکار نات کہاں لکھ سکتا ہے آپ کی پسند کے مطابق یہ شمیم الزمان نات خانی کر نہیں سکتا ہے بس اتنا کہہ دیتا ہے کہ خدا کے بعد سب سے بلند مرتبہ آپ کا ہے شمیم خطہ کائنات تورا کو جب پسندیدہ شمیم خطہ کائنات تورا کو جب پسندیدہ ارے تورا بات خدا یا معظم یا رسول اللہ خدا یا معظم یا رسول اللہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے یہ محرم کا مہینہ ہے کون سا مہینہ ہے محرم زور سے بولو محرم کا کون سا مہینہ ہے برکت والا مہینہ ہے رحمت والا مہینہ ہے عزت والا مہینہ ہے ہم سبوں کے لیے حشمت والا مہینہ ہے اے مسلمانوں محبت سے سنو یہ ہم سبوں کے گناہوں کی مغفرت والا مہینہ ہے بلکہ سب مل کر کے بولو کہ یہ ہم سبوں کے لیے جنت والا مہینہ ہے میرے آقا حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ نور کی 10 تاریخ کو یعنی عاشورہ کے دن کربلا معلیٰ کی دھرتی پر اسلام کی بقا کے لیے دین کے تحفظ کے لیے آپ نے جو قربانی پیش کی ہے قیامت تک اس کی یاد منائی جاتی رہے گی مسلمان اپنے آقا امام حسین کی اس یاد کو قیامت تک بھلا نہیں سکتا جب جب محرم کا مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے ہر مسلمان کا دل امام حسین کی یاد سے جگمگا اٹھتا ہے دسویں محرم الحرام مسلمان اسے بھولا کیسے سکتا ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمت و رضوان اسرار الاولیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب محرم الحرام کی 10 تاریخ آتی ہے یعنی عاشورہ کا دن ہوتا ہے تو ہرنیاں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں غور سے سنیے گا 10ویں محرم الحرام کو ہرنیاں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں کیوں
اس لیے کہ وہ شہادت حسین کا دن ہے. حضرت امام حسین کی شہادت کی یاد میں ہرنیاں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں. آگے بابا فرید لکھتے ہیں جب ہرنیاں دودھ نہیں پلاتی ہیں تو امام حسین کا شیدائی مسلمان اپنے حسین کی یاد میں اس دن روزہ کیوں نہ رکھے. اور آگے لکھتے ہیں بابا فرید آگے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جھمکت جمگھٹ میں جلوہ فغن تھے. اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پر اپنے بیٹے یزید کو بٹھائے ہوئے لے کر کے ادھر سے گزرے. حضرت امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کو کندھے پر سوار کیے ہوئے ادھر سے گزرے. میرے آقا کی نگاہیں نورانی پڑی. اللہ کے نبی نے دیکھا, مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھ کر کے مسکرا دیا اور مسکرا کر کے فرمایا واہ, جنتی کے کندھے پر دوزخی سوار ہے. کہ میرے آقا نے فرمایا جنتی کے کندھے پر دوزخی جا رہا ہے. صحابہ کو حیرت ہوئی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سامنے امیر معاویہ ہیں اور ان کے کندھے پر ان کا بیٹا یزید ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں, جنتی کے کندھے پر دوزخی بیٹھا ہوا ہے. حضرت مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ او کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے شہزادے میرے نواسے حضرت امام حسین اور ان کی اہل بیت کا قاتل ہے. یہ میرے حسین کو قتل کرے گا, میرے حسین کے کنبے کو شہید کرے گا. جیسے ہی میرے آقا نے اتنا فرمایا حضرت مولا علی کھڑے ہو گئے, اپنی نیام سے تلوار نکالی. میرے آقا نے فرمایا علی یہ کیا؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی اس کا کام تمام کیے دیتا ہوں تاکہ نہ رہے پاس نہ بجے بانسری. ابھی اس کو قتل کیے دیتا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا علی ایسا نہ کرو, علی ایسا نہ کرو, اس لیے کہ مقدر میں یہی لکھا جا چکا ہے اور ایسا ہو کر کے رہے گا. تو حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اے میرے سرکار آپ اس وقت ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں. اے میرے سرکار میں رہوں گا؟ آقا نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ خاتون جنت رہے گی؟ آقا نے فرمایا نہیں. تو حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب کوئی نہیں رہے گا تو میرے حسین پر رونے والا کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی سنو, میں تو نہ رہوں گا, تم بھی نہ رہو گے, فاطمہ الزہرا بھی نہیں رہے گی, لیکن میری پوری امت دنیا کے جتنے مسلمان ہیں میرے بزرگوں دوستو, حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ, ان کی ذات کی بلندی, ان کی عظمت اور ان کی رفعت, ان کی شان اور ان کی شوکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. بہت بلند مرتبے کے مالک ہے حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہی حضرت امام حسین ہے میدان کربل میں گئے ہیں. آئیے خائف آپ علماء کرام کا نورانی جھرمٹ ہے, شورا کی تقریر جماعت ہے, مداحن مصطفیٰ جلوہ فروغ ہے. یہ ہمارے مفتی فاضل اللہ آپ کے محبوب امام ہیں.
یہ ہمارے خواجہ صاحب بھی آ گئے، مفتی فاروق صاحب بھی آ گئے. ابھی ان لوگوں کی انشاءاللہ تعالی عظیم الشان گفتگو آپ کو سماعت کرنی ہے. میں صرف تھوڑی دیر کے لیے حاضر آ گیا، چند منٹوں کے لیے میں اور ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آج کا یہ شاندار سما، شاندار محفل، عظیم الشان جلسہ جس انداز سے آپ سننا چاہیں گے اس انداز سے یہ چلتا رہے گا. درود شریف پڑھیے. اللہم تو میرے بزرگوں دوستو، حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت ہی عظیم ہے، ان کا مقام بہت ہی بلند ہے. اور یہی امام حسین ہیں جو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں کوفہ والوں نے بلایا اور حضرت امام حسین کو بلا کر کے یزیدیوں نے اپنے تیر و تلوار سے، اپنے برچھی اور بھالے اور نشتر سے حضرت امام حسین کے رفقا کو، حضرت امام حسین کے بیٹوں کو، ان کے گھر والوں کو اور پھر حضرت امام حسین کو شہید کر دیا. شہادت کے بعد حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو یہ ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا گیا تھا وہ ختم نہیں ہوا. میرے امام حسین شہید ہو گئے. شہادت کے بعد یزیدی حضرت امام حسین کے سر نور کو حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مقدس کو یزیدی اپنے خیمے میں لے کر کے چلے گئے، فتح کی خوشی منانے لگے. ادھر امام حسین کے خیمے میں ایک بیمار زین العابدین ہے، اور خواتین اہل بیت ہیں، حضرت زینب ہیں، حضرت شہربانو ہیں، حضرت ام لیلہ ہیں، حضرت رباب ہیں، اور امام حسین کی چھوٹی سی شہزادی حضرت سکینہ ہے. عجب کیفیت ہے، عجب سما ہے. ان کے غم و اندوہ کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جن کی نگاہوں کے سامنے ان کے باپ کو تحقیق کر دیا گیا، جن کی نظروں کے سامنے ان کے شوہر کو گھوڑوں کی چاقو سے راؤنڈ کیا گیا ہو، جس کے باپ کو چھلی اور کھالوں سے بھون دیا گیا ہو. ان کے غم اور ان کی پریشانی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ عجب کیفیت تھی، عجب سما تھا. جب وہ اندوہ میں ڈوبے ہوئے تھے، حضرت امام حسین کے گھرانے والے شمر لئی برہنہ تلوار لے کر اپنے چند فوجی کتوں کے ہمراہ حضرت زینب کے خیمے میں داخل ہوتا ہے. ان لوگوں نے سوچا یہاں بہت کچھ دولتیں ملیں گی، لیکن یہاں کے خیمے میں حضرت امام حسین کے کیا ملتا؟ وہاں تو سب صرف اللہ و رسول کا نام کافی تھا. کچھ نہ ملا تو شہداء کے کپڑوں
تو ان لوگوں نے اکٹھا کیا، پھر خواتین کے سروں سے ان کے دوپٹوں کو اتارنا شروع کیا۔ حضرت زینب جن کے سر کے بال کو آسمان کی آنکھوں نے کبھی دیکھا نہ تھا، ان کی چادر کی وجہ سے ان کے سر کے دوپٹے کو چھین لیا گیا۔ حضرت رباب کے سر سے اوڑھنی اتار دی گئی، حضرت ام طیبہ کے سر سے ان کی چادر کو کھینچ لیا گیا۔ شمر لعین کی نگاہ حضرت امام حسین کی ننھی شہزادی حضرت سکینہ پر گئی، آگے بڑھا، حضرت سکینہ کے سر سے اس نے دوپٹے اتار دیے۔ حضرت سکینہ کے دونوں کانوں میں سونے کی بادیاں پڑی ہوئی تھی۔ شمر لعین کی منحوس نگاہوں نے دیکھا، ہاتھ آگے بڑھایا اور حضرت سکینہ کے کانوں سے بالیاں کھینچنی چاہی۔ ننھی سکینہ چھوٹی سی بچی، اس نے احتجاج کرتے ہوئے سر پیچھے کیا۔ جیسے ہی سر پیچھے کیا تو شمر مربوط نے اپنا ملعون ہاتھ اٹھایا اور ننھی سکینہ کے منہ پر تھپڑ لگا دیا۔ کتنا منحوس تھا وہ ہاتھ جو باپ کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی کے ننھے سے چہرے پر لکھا تھا۔ میرے بزرگوں دوستو، اس کے بعد اس کی نگاہ بیمار زین العابدین پر گئی جو ایک چھوٹی سی چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، نیم بے ہوشی کی کیفیت تھی۔ شمر لعین کی نگاہ پڑی، اس نے کہا یہ بچہ باقی بچ گیا ہے، اسے بھی تلوار سے دو ٹکڑے کر دو۔ جیسے ہی تلوار اٹھا کر کے آگے بڑھا ہے، اتنے میں عمرو بن سعد خیمے کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ عمرو بن سعد نے آ کر کے کہا، شم اب لوٹ بخور ختم کرو، اپنے خیموں میں واپس چلو اور بیمار کو ختم نہ کرو، اسے یوں ہی چھوڑ دو۔ چنانچہ یہ لوگ واپس ہو گئے۔ عجب سما تھا، عجب حالت تھی۔ آج کی یہ رات ان بیماروں اور ان شہداء کی خواتین پر کیسے گزری ہوں گی، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لیکن بہرحال رات کو گزرنا تھا، دھیرے دھیرے گزرتی رہی۔ رات کا تھوڑا سا سناٹا ہوا۔ حضرت زینب کی عجب کیفیت تھی، جب کبھی اپنے بھائی حضرت امام حسین کی یاد آتی تو حضرت زینب تیزی کے ساتھ خیمے سے باہر نکلتی اور کربل کے میدان میں اس جگہ پہنچ جاتی جہاں پر حضرت امام حسین کا جس میں نور بغیر سر کے پڑا ہوا تھا، سر کو یزیدی اپنے خیمے میں لے کر کے چلے گئے تھے۔ حضرت امام حسین کا لاشا برہنہ پڑا ہوا تھا۔ حضرت زینب جاتی اور تیزی کے ساتھ اپنے بھائی کے لاشی کے پاس پہنچ کر کے ان کے لاش کو چوم لیتی تھی اور چوم کر کے خیمے میں پھر واپس آ جاتی تھی۔ عجب کیفیت تھی، عجب سما تھا، عجب حالت تھی۔ رات کا اور سناٹا ہوا ہے تو کربل کے میدان کے پڑوس کی جو آبادی تھی، ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ 3 دوست ہو گئے ہیں اور 3 دوست سے امام حسین کے گھر والے پیاسے ہیں۔ ان کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچ سکا تھا، ان کے ساتھ بیمار بھی تھا، ان کے ساتھ خواتین، ان کے ساتھ عورتیں ہیں، ان کے ساتھ بچی ہے، سب 3 روز سے پیاسے ہیں۔ آج چوتھی رات ہے، لاؤ کسی صورت سے ان کے لیے پانی کا کچھ انتظام کیا جائے۔ چنانچہ پڑوس کے لوگوں نے ایک خیمہ پانی سے، پڑوسیوں نے ایک پانی کا مشکیزہ لیا اور تھوڑی سی کھجور لی، تھوڑی سی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کا لے کر کے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسے کسی صورت سے میدان کربل میں حضرت امام حسین کے خیمے میں پہنچایا جائے۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کون لے جائے گا، جس کی ہمت کام نہیں کر رہی تھی۔ حضرت حر کی بیوی کو لوگوں نے تیار کیا، وہ آمادہ ہو گئی۔ حضرت حر کی بیوی نے پانی کا مشکیزہ لیا، کندھے پہ لٹکایا ہے اور تھوڑی سی کھجور لیا ہے، لے کر کے دھیرے دھیرے چھوٹے چھوٹے قدم کربل کے میدان کی طرف چلی ہے۔ میدان کو پار کرتے ہوئے حضرت زینب کے خیمے کے پاس پہنچی ہے۔ حضرت زینب کے خیمے کے دروازے پر جب حضرت زینب پہنچی ہے اور جیسے ہی حضرت حر کی بیوی پہنچی ہے اور حضرت حر کی بیوی نے جیسے ہی خیمے کے اندر اپنا پیر بڑھانا چاہا ہے، حضرت زینب نے آہٹ محسوس کیا ہے۔ آہٹ محسوس کرتے ہی حضرت زینب نے پکار کر کہا، خبردار
کوئی غیر محرم رات کے سناٹے میں ہمارے خیمے کے اندر آنے کی کوشش نہ کرے. عجب کیفیت تھی, عجب سما تھا. حضرت حر کی بیوی نے قدم آگے بڑھا کر کے کہا, اے حضرت زینب آپ حیران نہ ہوں, میں کوئی غیر نہیں ہوں, آپ کی کنیز ہوں, میں آپ کی کنیز ہوں, حضرت حر کی بیوی ہوں, میں کوئی غیر نہیں ہوں. اتنا کہہ کر کے اپنا قدم آگے بڑھایا ہے, اور قدم آگے بڑھا کر کے جو کھجور دے کر کے گئی تھی, پانی کا مشکینہ لے کر کے گئی تھی, حضرت زینب کے سامنے بڑھاتے ہوئے کہا ہے, اے حضرت زینب پڑوس کے لوگوں نے یہ تھوڑی سی کھجور بھیجی ہے, پڑوس کے لوگوں نے یہ تھوڑا سا پانی بھیجا ہے, آپ 3 روز کی پیاسی ہیں, آپ کی خیمے میں بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, بیمار ہیں, یہ پڑوسیوں کا تحفہ ہی سے لے لیجیے, قبول کر لیجیے. جیسے ہی حضرت حر کی بیوی نے پانی کا بچینا جا بند کرو, جیسے ہی حضرت زینب کے سامنے حضرت حر کی بیوی نے اور کہا پڑوس کا یہ تحفہ ہے, اسے قبول کر لے. حضرت زینب نے فوراً ایک آہٹ کھینچی ہے اور آنکھ کھینچ کر کے کہا ہے, اے حر کی بیوی یہ کیا ہے, کیا ہے؟ کہا یہ تحفہ ہے, کہا اسے واپس لے جاؤ, اسے واپس لے جاؤ, میں اسے کیا کروں گی؟ کہا یہ پانی ہے, قبول کر لے, آپ بھی پی لیں. بیمار سکینہ بے ہوشی کے آنگن میں ہے, ان کو پلا دیجیے. حضرت زین العابدین بیماری کے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں, پانی انہیں تھوڑا سا پلا دیجیے, قبول کر لیجیے. حضرت زینب نے کہا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, اے حضرت حر کی بیوی, اب تم لوگوں کا پانی میں نہ پیوں گی. میرا بھائی پیاسا شہید ہو گیا, میرے بھتیجے, میرے بھتیجے, میرے بھائی, میرے بیٹے پیاسے شہید کر دیے گئے. اب میں تم لوگوں کا پانی پی کر کے کیا کروں گی؟ میری نظروں کے سامنے سے پانی ہٹا دو, میری نگاہوں کے سامنے سے پانی دور کر دو. میں نے تمہارا پانی, مجھ کو تمہارا پانی پینے کی اب ضرورت نہیں, میں تمہارا پانی ہرگز قبول نہ کروں گی, میں تمہارے کا پانی ہرگز نہیں لوں گی. مجھے اب پڑوس کا پانی نہیں چاہیے. جب میرے پابندی بنا دی گئی کہ ہمارے خیمے کا کوئی بچہ بھی پانی نہیں پی سکتا ہے اور پیاسے سب شہید کر دیے گئے, تو آپ پانی لے کر کے آئی ہو, اب میں یہ پانی کیا کروں گی؟ حر کی بیوی پانی واپس لے جاؤ, حر کی بیوی میری نگاہوں سے پانی کو ہٹا دو, اب مجھے تمہارا پانی پینے کی ضرورت نہیں. حضرت حر کی بیوی نے ضد کیا ہے, اصرار کیا ہے, اور حضرت زینب یہ تحفہ ہے, تحفہ واپس نہیں کیا جاتا ہے. آپ کے نانا جان کے خدا سے تحفے کو قبول کرنا, آپ کے تحفے کو قبول کر لیجیے, اسے واپس نہ کیجیے. حضرت حر کی بیوی نے ضد کیا ہے, اصرار کیا ہے, تو حضرت زینب نے ان کے اصرار پر اس پانی کے مشکینی کو قبول کر لیا ہے. پانی لیتی ہے, لے کر کے ایک پیالی میں بھرتی ہے, ایک پیالی میں پانی دے کر کے اپنی بھتیجی یعنی حضرت حسین کی شہزادی حضرت سکینہ کے پاس گئی ہے. حضرت سکینہ کو آواز دیا, بیٹی سکینہ آنکھیں کھولو, بیٹی سکینہ آنکھیں کھولو, بیٹی سکینہ بیدار ہو جاؤ, تو پانی آ گیا ہے, قبول کر لو. تم نے اپنے چچا سے کہا تھا, عباس طلبدار سے کہہ کر کے گئے تھے مشکیزہ لے کر کہ میں آؤں گا, وہاں پانی لے کر کے آؤں گا, اور تو پانی نہ لا سکے تھے. لیکن اے میری بیٹی, اے میری بیٹی, اے میری بھتیجی, اے حضرت سکینہ, یہ پڑوس کے لوگوں نے تحفہ بیچ دیا ہے, اسے قبول کر لو بیٹی, بیٹی اسے قبول کر لو. پیاسی ہو, پیاسی ہو, بے ہوشی کی کیفیت ہے. اسے قبول کر لو, بیٹی پانی پی لو, بیٹی پانی پی لو, بیٹی پانی پی لو. حضرت سکینہ کی آنکھیں نہ کھلی تو انہوں نے تھوڑا سا پانی اپنی مٹھی میں لیا اور مٹھی میں لے کر کے حضرت سکینہ کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا. حضرت سکینہ ہوش میں آ گئی, آنکھیں کھولی, اٹھ کر کے بیٹھ گئی. بیٹی, پڑوس کے لوگوں نے یہ تحفہ پانی کا بھیجا ہے, میری بیٹی ہے, میری بیٹی, لو پانی لے لو, قبول کر لو, پی لو اسے. حضرت سکینہ پانی کا پیالے دیتی ہے اور لے کر کے کہتی ہے,
پھپھی جان اے پھپھی جان یہ تحفہ ہے نا پھپھی جان ہاں بیٹی تحفہ ہے کہ پانی تحفے میں آ جائے اور اس کے لوگوں نے تحفہ بھیجا ہاں بیٹی پڑوس کے لوگوں نے ہم لوگوں کے لیے یہ پانی تحفے میں بھیجا ہے حضرت سکینہ پانی کا پوچھا پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑی ہو گئی اور کہتی پھپھی جان یہ تحفہ ہے اور ہماری نانا جان کا یہ طریقہ تھا ان کی یہ سنت تھی کہ جب بھی گھر میں کوئی چیز تحفے میں آتی تھی تو ہمارے بابا جان سب سے پہلے تحفے کی چیز جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا تھا اسے دیا کرتے تھے اے میری پھپھی ہمارے گھر میں ہمارا سب سے چھوٹا بھیا علی اصغر موجود ہے میں اپنے ننھے سے بھیا علی اصغر کو پہلے پانی پلاؤں گی اتنا کہہ کر کے حضرت سکینہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیے ہوئے خیمے کے اس گوشے میں چلی گئی جہاں پر حضرت علی اصغر کی ننھی سی لاش رکھی ہوئی تھی علی اصغر کے لاش کے پاس پہنچی علی اصغر کے چہرے کے اوپر سے چادر کو سرکایا اور چادر کو ہٹا کر کے حضرت سکینہ نے اپنے بھیا ننھے سے علی اصغر کی لاش کو آواز دینے لگی بھیا علی اصغر اے بھیا علی اصغر آ کے کھول دو علی اصغر اٹھ جاؤ میرے علی اصغر بیدار ہو جاؤ علی اصغر آنکھیں کھولو تم پیاسے تھے بھیا تم پیاسے تھے تو تمہارے لیے پانی آ گیا ہے پانی پی لو علی اصغر آنکھیں کھولو پانی پی لو علی اصغر پانی آ گیا ہے تحفہ قبول کر لو عجب کیفیت تھی عجب سما تھا حضرت سکینہ بے چینی و بےتابی کے ساتھ اپنے ننھے سے بھیا علی اصغر کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کے انہیں آواز دے رہی تھی علی اصغر پانی آ گیا ہے پی لو اتنے میں حضرت زینب دوڑتی ہوئی تیزی کے ساتھ خیمے کے اس گوشے سے گوشے میں آئی ہے اور حضرت سکینہ کا بازو تھاما ہے اور تھام کر کے کہتی ہے بیٹی سکینہ کیا کر رہی ہو میری بیٹی سکینہ کیا کر رہی ہو اب میرا بھیا علی اصغر کبھی آنکھیں نہ کھولے گا بیٹی سکینہ اب میرا بھیا علی اصغر ہم کا پانی نہ پیے گا اب علی اصغر دنیا کا پانی نہ پیے گا اب میرا علی اصغر قیامت کے دن اپنے نانا جان کے مقدس ہاتھوں سے حوض کوثر پر آب کوثر پیے گا سکینہ علی اصغر کو پریشان نہ کرو علی اصغر کو حیران نہ کرو علی اصغر آرام کر رہا ہے وہ ہماری نظروں سے نظریں نہ ملائے گا اب وہ ہم سے گفتگو نہ کرے گا اب ہم سے باتیں نہ کرے گا سکینہ وہ ہمارا پانی نہ پیے گا وہ آرام کی نیند سو گیا ہے اسے سونے دو سکینہ عجب کیفیت تھی عجب سما تھا اس منظر کو کیسے بیان کیا جائے میرے بزرگوں دوستو رات کسی صورت سے گزری ہے یزیدیوں نے سفید سحر نبودار ہونے کے بعد حضرت زینب اور خواتین اہل بیت کو ایک رسی سے جھٹک دیا ہے اور ایک اونٹ کی ننگی پیٹھ پر نے سوار کر دیا ہے دیوان زین العابدین جن پر نیند بے ہوشی کی کیفیت اس انداز سے تھی کہ بار بار ان پر بے ہوشی طاری ہو رہی تھی لیکن اس کے باوجود یزیدیوں نے ان کے کمر میں رسی جکڑی ہے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنائی ہے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی اور پھر لے کر کے چلے ہیں جب ان خواتین اہل بیت کا قافلہ یزیدی کربلا سے گزارنے لگے ہیں اور کربل کے اس میدان کے اس مقام سے جہاں پر حضرت امام حسین کا لاشا گھوڑوں سے ٹاپو سے رامت کر کے پڑا ہوا تھا حضرت زینب کا یہ قافلہ جب اس مقام سے گزرنے لگا ہے تو حضرت زینب کے منہ سے اچانک ایک چیز ہوئی اور حضرت زینب نے فوراً اپنا منہ
مدینہ منورہ کی جانب کیا ہے اور رخ مدینہ منورہ کی جانب کر کے حضرت زینب پکارتی ہے یا محمد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے میرے مقدس نانا جان اپنے نواسے کی خبر گیری کیجیے، اے میرے بابا جان آپ کے قدر پر سوار ہونے والا آپ کا یہ نواسا شہزادہ امام حسین آج دونوں کی نابود روز کر کے کربلا کے میدان میں اس انداز سے فلاح ہوا ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے نانا جان، جو پیاسا ہوتا تھا تو آپ اسے اپنی زبان چسا کیا کرتے تھے، آج وہ پیاسا شہید کر کے یہاں پر ڈال دیا گیا ہے۔ اے میرے نانا جان کرم کیجیے، عجب کیفیت تھی، عجب ہوش ربا منظر تھا، وہاں سے قافلہ چلا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، حضرت امام حسین کا یہ قافلہ جدھر سے گزرا ہے کرامتوں کا ثبوت ہوتا گیا ہے۔ حضرت امام حسین کا سر مقدس آگے ایک خیمے ایک نیزے کے اوپر رکھ دیا گیا تھا اور پیچھے پیچھے حضرت زینب اور خواتین کا قافلہ چل رہا تھا۔ امام حسین کا سر مقدس نیزے کے اوپر تھا لیکن وہیں سے کرامتیں ظاہر ہو رہی تھی۔ جدھر سے گزر رہا تھا کبھی کسی یہودی کو کلمہ پڑھا رہا تھا، کبھی کسی نصرانی کو کلمہ پڑھا رہا تھا، ہر طرف جدھر سے گزرتا جا رہا تھا کافروں کو مسلمان بناتا جا رہا تھا۔ حضرت امام حسین علی مقام اللہ تعالیٰ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ یہی تک بات رہی ہے۔ میرے امام حسین کے بعد ایک وقت آیا ہے جب لوگوں نے تحریر چلائی تھی مختار بن سقفی کے ساتھ کہ جتنے قاتلین حسین ہیں ان سے بدلہ لیا جائے۔ جب قاتلین سے بدلہ لینا شروع کیا جانے لگا ہے تو عمرو بن سعد گرفتار ہو کر کے آیا ہے اور پھر شمر دین گرفتار ہو کر کے آیا ہے، خرملا گرفتار ہو کر کے آیا ہے۔ اب سب کو تحقیق کیا جاتا رہا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ ابن سعد جس نے حضرت امام حسین اور ان کے شہدائیوں پر تلوار چلانے کا حکم جاری کیا تھا، یہ بھاگا بھاگا کر رہا تھا اور مختار سقفی کی فوج اس کا پیچھا کر رہی تھی اور ابن سعد بھاگا کر رہا تھا، بھاگا چلا جا رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ ایک مقام سے گزرا ہے کہ ایک جگہ اس نے ایک خیمہ دیکھا، خیمے کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، پیاس شدت اختیار کی کر رہی تھی۔ اس نے دل میں سوچا لاؤ دیکھیں خیمے کے اندر کون ہے، شاید کچھ پانی مل جائے تو تھوڑا سا سکون مل جائے اور دوڑنے میں مجھے ہمت مل جائے۔ چنانچہ اس خیمے کے پاس جا کر کے اس نے خیمے کے دروازے سے پردے کو ہٹایا ہے تو کیا دیکھا ہے کہ وہاں پر حضرت زین العابدین جلوہ فرما ہے۔ اس نے خیمے سے جھانک کر کے کہا حضرت میں پیاسا ہوں، مجھے کچھ پانی مل سکتا ہے؟ حضرت زین العابدین نے فرمایا کیوں نہیں، بیٹھو پانی پی لو۔ حضرت زین العابدین نے اپنے ہاتھوں سے مشکیزے سے ایک کٹورے میں پانی بھرا اور ابن سعد کے حوالے کیا۔ ابن سعد نے پانی پی لیا، پیاسا زیادہ تھا، پھر کہتا ہے حضرت اور پانی مل سکتا ہے؟ میرے امام نے فرمایا اور پی لو۔ آپ نے دوسرا پیالہ بھر کر کے دیا، اسے دوسرا پیالہ دیا، اب بھی پیاس باقی تھی۔ اس نے کہا حضرت ایک تیسرا پیالہ بھی نصیب ہو جائے۔ حضرت امام زین العابدین نے تیسرا پیالہ پانی کا دے دیا۔ اس نے جب تیسرا پانی کا پیالہ پیا تو پی کر کے کہنے لگا حضرت آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا او ابن سعد، مجھ سے زیادہ دوسرا تجھے کون پہچان سکتا ہے؟ میرے والا امام حسین کا قاتل ہے، میرے بھائیوں کا قاتل ہے، میرے گھر والوں کا قاتل ہے، اہل رسول کا قاتل ہے، اور تو کہتا ہے میں نے تجھے پہچانا کہ نہیں؟ مجھ سے زیادہ تجھے پہچاننے والا کون ہوگا؟ تو ابن سعد کہتا ہے آپ نے مجھے پہچان لیا، میں نے ہی تو پانی بند کروایا تھا، پھر آپ نے میرے ساتھ یہ کیسا سلوک کیا کہ آپ نے مجھے پانی پلا دیا؟ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا او ابن سعد سن، وہ تم نے جو کیا تھا وہ تمہارے گھر کی ریت تھی اور ہم نے جو کیا ہے یہ ہمارے گھر کی ریت وہ تمہارا معاملہ تھا، یہ ہمارا معاملہ ہے، وہ تمہارا ظلم تھا، یہ
ہمارا صبر ہے، اور تمہارا ظلم تھا یہ ہمارا احسان ہے۔ حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کی شان و شوکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حسین آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے، نبی کی گود کے پالے ہیں، مر نہیں سکتے، یہ مہر و ماہ بھی اس بار کا ہے آگے سے بغیر میں چھوٹا سا بیان کروں گا، لیکن علماء کا ایک عظیم قافلہ ہے، شورا کی ایک عظیم جماعت ہے، ان سے بھی آپ کو گفتگو سماعت کرنی ہے، مجھے اجازت دی دیجیے۔ کمال اجتہا میرے بزرگوں دوستوں، آپ نے مجھ سے یہ میری باتیں سنی۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، محرم میں آپ تعزیہ بناتے ہیں، تعزیہ کیسے بنانا چاہیے؟ تعزیہ بنانے کا ڈھنگ کیسا ہونا چاہیے؟ آج کی موجودہ تعزیہ کاری جو سراسر غلط ہوتی ہے، انداز غلط ہوتا ہے کہ تعزیہ کے نام پر کہیں گدھا، کہیں گھوڑا، کہیں سریما، کہیں تاج محل، کہیں کسی بلڈنگ، کہیں کسی برج، کہیں کوئی پل کا نقشہ بنایا جاتا ہے۔ تعزیہ کسے کہتے ہیں؟ اس کتاب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا۔ محرم کی 10 تاریخ کیا ہے، اس دن کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے اور کس کا کتنا ثواب ہے، یہ باتیں آپ کو ملے گی۔ ساتھ ہی ساتھ آج جو اہل سنت والجماعت میں تمام مروجہ مسائل ہیں، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا، نبی کا نام آئے تو انہیں کو چوم کر آنکھوں پر پھیر دینا، اور آج جو یہ موبائل کے ذریعے سے لوگ یہاں ہاتھ باندھنے لگے، ننگے سر نماز پڑھنے لگے، زور سے آمین چلا کر کے سب کی نماز مسجد میں خراب کرنے لگے، یہ تمام باتیں کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا اور ٹوپی کے بغیر یعنی ننگے سر نماز پڑھنا، ننگے سر نماز پڑھنا سنت ہے یا حماقت ہے؟ اس کتاب میں انشاءاللہ تعالیٰ صراحت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ یہ باتیں ملیں گی۔ جتنے مربجہ مسائل ہیں سب کا انشاءاللہ تعالیٰ مجدد جواب آپ کو ملے گا۔ چند کتابیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مناسب پاک کی 2-4 کتابیں بھی ہیں، آپ حضرات اگر چاہتے ہوں 100 روپیہ ہدیہ دے کر کے یہ کتاب لے لیجیے، اور یہ کتاب اندازے ہے سنت کو ضرور اپنے گھروں میں رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ سنیوں کے مسائل کا اس میں جواب ملے گا۔ جو دیابنا کے اعتراضات ہیں ان کا صحیح جواب آپ کو یہ کتاب میں مل جائے گا۔ جس کو بھی لینا ہو 100 روپیہ ہدیہ دے کر کے آپ آ کر کے یہ کتاب لے لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔